الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم بھائیو، سورۃ الصف کی جو آیت میں اللہ نے فرمایا اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، ان کے مال خرید لیے، ان کی دولت خرید لی ہے جنت کے بدلے میں۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جو عملی زندگی ہے، مومن جو قربانیاں دیتا ہے اپنے جان کی، اپنے مال کی، اس کو ایک بزنس اور ایک تجارت سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے۔ اور سورہ فاطر میں فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں۔ تو بھائیو، ان آیتوں سے آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی عملی زندگی کو ایک تجارت سے تشبیہ دی ہے، مگر یہ تجارت کیسی تجارت ہے؟ یہ تجارت یہ جنت کا سودا ہے، یہ دنیاوی منافع کی تجارت نہیں، یہ جنت کا سودا ہے، یہ آخرت کی تجارت ہے، آخرت بنانے والی اور آخرت کمانے کی تجارت ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے، یہاں کچھ جنت کے خریدار ہیں اور یہاں کچھ جہنم کے خریدار ہیں، یہاں سودا ہو رہا ہے، یہاں دو طرح کے بازار ہیں، ایک طرف جنت مل رہی ہے اور ایک طرف جہنم مل رہی ہے۔ اپنی خواہشات پہ عمل کرنے والے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ٹھکرانے والے، یہ جہنم کے خریداری ہیں، اور اپنی خواہشات پہ روک لگانے والے، اپنے نفس کو لگام دینے والے، اللہ اور اس کے فرامین پر، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والے، یہ جنت کے خریدار ہیں جو جنت کا سودا کر رہے ہیں۔ بھائیو، کاروبار میں ہوتا یہ ہے، بزنس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف وہ چیز ہوتی ہے جو خریدی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک طرف سرمایہ ہوتا ہے، وہ دولت ہوتی ہے، وہ مال ہوتا ہے، اور وہ کیپٹل ہوتا ہے جس سے چیز خریدی جاتی ہے۔ اس سودے میں، اس تجارت میں جو اہل ایمان کی تجارت ہے، خریدی جانے والی چیز جنت ہے، جنت خریدی جا رہی ہے، اور جس قیمت سے جنت خریدی جا رہی ہے وہ قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا وقت ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہماری تمنائیں ہیں، ہماری آرزویں ہیں۔ جنت خریدنا ہے، ان تمام چیزوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، خواہشات کی قربانی، ارمانوں کی قربانی، ارمانوں خواہشات کی قربانی کے بعد ہی جنت ملا کرتی ہے، یاد رکھنا۔ اور جنت محض تمناؤں سے نہیں ملا کرتی، جنت صرف آرزوؤں سے نہیں ملا کرتی، اور جنت کا حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ قرآن مجید نے کہا
ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ قرآن خطاب کر کے کہتا ہے اے مومنو کیا تم سمجھ رکھے ہو کہ جنت میں تم ایسی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے، حالانکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئی، حالانکہ ابھی تم پر وہ امتحانات نہیں آئے جو امتحانات اور جو آزمائشیں کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پہ گزر چکی۔ مستهم البأساء والضراء، ان پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، فقر و فاقہ لاحق ہوا، وزلزلوا، اور اتنی آفتیں آئیں اور ایسی آزمائشوں سے وہ گزارے گئے کہ جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے کرتے پیغمبر بھی اور پیغمبر کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ آیت ہم سب سے مخاطب ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہ آیت صحابہ سے مخاطب تھی، صحابہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی اے نبی کے صحابیوں تمہیں ان کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے گا جن مراحل سے تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان گزر چکے، کہ ان میں سے کسی کو آرے کے ذریعے سے چیر کر اسی طرح سے دو ٹکڑے کر دیا جاتا جس طرح لکڑی چیری جاتی ہے، ان میں سے کسی کو لوہے کی کنگھی کے ذریعے سے اس کے جسم کا گوشت ادھیڑ دیا جاتا تھا۔ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے جنت کی اتنی بھاری قیمت چکائی ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھی ایسی قیمت چکانی ہے۔ قرآن نے صحابہ سے خطاب کر کے کہا تھا، اب قرآن ہم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے صحابہ کو نمونہ بنا کر۔ ہمیں اس آیت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں آسانی سے مل جائے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنت کی جو بھاری قیمت چکائی ہے، جنت کی طلب میں انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ایسی قربانیاں جب تک ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آئیں گی جنت کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگوں سنو ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے، اللہ تعالیٰ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ تعالیٰ کا سامان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سودا ہے، جنت کا سودا ہے، اللہ کا سامان جنت ہے، اور اسے خریدنے کے لیے بڑی مہنگی قیمت چکانی پڑے گی۔ آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بھاری قیمت چکائی ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری رضی اللہ عنہ، یہ مشہور صحابی جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے والد ہیں عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ۔ دیکھو انہوں نے جنت کی کتنی بھاری قیمت چکائی۔ بوڑھے صحابی تھے، بزرگ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کا اعلان کر دیا تھا کہ لوگوں دشمن 3000 کی تعداد میں آ رہا ہے، اس کا سامنا کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے کل صبح ہمیں نکلنا ہے۔ مدینے میں اعلان ہو گیا تو یہ بوڑھے صحابی، بزرگ صحابی اپنے بیٹے جابر کو بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں جابر دیکھو کل میں جنگ میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ حالانکہ بھائیوں قرآن نے کہا ہے جو بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ جہاد سے مستثنا ہیں، ان پر جہاد فرض نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھے رہیں کوئی حرج نہیں۔ لیکن عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ بوڑھے ضرور تھے، جنت کی طلب ایسی تھی، جنت کا شوق ایسا تھا کہ شوق شہادت میں جنگ میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور اپنے بیٹے جابر کو بلا کے کہا کل میں شریک ہو رہا ہوں، اور اپنے بیٹے جابر سے کہا جابر اپنی بہنوں کا خیال رکھنا میرے بعد، جابر اپنے بہنوں کا خیال رکھنا۔ کیوں میرے بھائیوں؟ بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ کی 9 بیٹیاں تھیں، 9 بیٹیوں کا یہ بوڑھا باپ، 9 بیٹیوں کے ایک بھائی تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، کہا میں جنگ میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میرے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھنا جابر، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ کل سب سے پہلے شہادت سے سرخرو میں ہوں گا انشاءاللہ۔
یہ کہا دوسرے دن میدان جنگ کا رخ کیا اور طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والے صحابی یہی عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ ہیں. جیسے ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری کی. یہی مطلب ہے اس حدیث کا، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہی مطلب ہے. سچے دل کے ساتھ انہوں نے ارادہ کیا کہ کل کی صبح میں جام شہادت سب سے پہلے نوش کروں گا، اور شہادت انہیں مل کر رہی. حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کیا نعوذ باللہ عالم الغیب تھے؟ کیا انہیں معلوم تھا کل کیا ہونے والا؟ نہیں، عالم الغیب نہیں تھے. وہ اپنے دل کے عزم اور ارادے کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کے عزم اور ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا اور سب سے پہلے شہادت انہیں عطا کی. غور کرنے کی بات ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں. ایک باپ، بوڑھا باپ جس کی سرپرستی میں جس کے گھر میں 9 بیٹیاں پرورش پا رہی ہوں، ایک بوڑھا باپ اپنے گھر میں 9 نوجوان بیٹیوں کو چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کرتا ہے اور جام شہادت نوش کرتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. آج کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، کسی کو اللہ 1-2 بیٹیاں دے دے، ان 2-1 بیٹیوں کی وجہ سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. بیٹی کی پرورش بڑا مسئلہ، بیٹی کی نگہداشت بڑا مسئلہ، بیٹی کی تربیت بڑا مسئلہ، بیٹی کو شادی کر کے دینا بڑا مسئلہ. اسی لیے آج والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر کب سے کرتے ہیں؟ جس دن گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی وہیں سے انہیں شادی کی فکر دامنگیر ہوتی ہے. واقعتاً بیٹی کی پرورش بڑا مسئلہ ہے. یہاں 1-2 بیٹیوں کی بات نہیں، یہاں 9 بیٹیوں کی بات ہے. ایک باپ اپنی 9 نوجوان بیٹیوں کو چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کرتا ہے. کیا عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ کے دل میں اپنی بچیوں کی محبت نہ تھی؟ کیا اپنی بچیوں کا دکھ نہ تھا؟ اپنی بچیوں کے مستقبل کی فکر نہ تھی؟ تھی، ضرور تھی. ان کے دل کی ہر دھڑکن میں بچیوں کی محبت تھی، لیکن جنت کی محبت ان سب پہ غالب تھی، جنت کی طلب ان سب پہ غالب تھی. شوق شہادت میں انہوں نے میدان جنگ کا رخ کیا اور شہید ہو گئے. بخاری شریف کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد کو ایک قبر میں ایک اور صحابی کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا. میری خواہش ہوئی کہ میں اپنے والد کو نکال کر علیحدہ دفن کروں. ان کی تدفین کے 6 مہینے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت لی. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے قبر کی کھدائی کی اپنے باپ کو نکالنے کے لیے، میں کیا دیکھتا ہوں، میرے باپ کی لاش 6 مہینے گزرنے کے بعد جیسی کی ویسی تازہ ہے. بالکل صرف کان کے حصے میں کچھ کمی آئی تھی، باقی پوری لاش جیسی کی ویسی تازہ ہے جیسے کہ ابھی دفن کیا گیا ہو. ان کی شہادت مقبول ہو گئی اللہ کے نزدیک، ان کی شہادت منظور ہو گئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ نے اس کرامت سے ان کو سرخرو فرمایا. دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام نے جنت کی کتنی بھاری قیمت ادا کی. اسی طرح سے اسی جنگ احد کے واقعات میں ایک واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے. ایک صحابی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور صحابی تھے، اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے جا وجہ اعلان کیا ہے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج. جو نابینا ہے اس پر کوئی حرج نہیں، جو لنگڑے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں، جہاد میں شریک نہ ہوں تو ان پر جہاد فرض نہیں ہے. لیکن شوق شہادت اور جنت کی طلب ایک ایسی چیز ہے کہ صحابی معذور تھے، مجبور تھے، لنگڑے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لنگڑتے آئے اور پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی بتائیے آج اگر میں لڑتے شہید ہو جاؤں، جام شہادت نوش کر لوں، کیا میں اسی طرح لنگڑتے جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں داخل ہو جاؤ گے تم اسی طرح لنگڑتے ہوئے. دشمن کی صف میں داخل ہوئے، شہید ہو گئے. ان کی شہادت بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طرح مقبول ہوئی اور منظور ہوئی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں مستند ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی قبر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کے بازو تھی. دونوں صحابہ کی قبریں آزو بازو تھی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में यानी आधे खिलाफ पूरा आधे नबवी गुजर गया, पूरा आधे खिलाफत राशिदा गुजर गया। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में सैलाब आ गया और सैलाब आकर उनकी कब्र से मिट्टी हट गई, लाशें बाहर आ गई। दुनिया वालों ने देखा 45 साल का अरसा इनकी तदफीन पे गुजर चुका था, लेकिन इन दोनों की लाशें जैसी की वैसी ताज़ा थी। अल्लाह अकबर, ये वो करामत थी, ये एजाज था जो अल्लाह ताला ने इन दो अजीम सहाबियों की शहादत को कबूल करते हुए, इनके शौक शहादत को कबूल करते हुए जन्नत की जो भारी कीमत इन्होंने चुकाई है, अल्लाह ताला के नजदीक वो इस कदर मंजूर हुए। दुनिया वालों को दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी लाशों को अल्लाह ने ताज़ा रखा। भाइयों याद रखना, कानून और दस्तूर की हैसियत से अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम के बारे में ये बात है, अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम की लाशों को मिट्टी नहीं खाया करती, क़यामत तक मिट्टी नहीं खाएगी। लेकिन अंबिया और रसूल के अलावा अल्लाह जिनको चाहे रखे, हमें नहीं मालूम। उन दोनों के बारे में अल्लाह ताला ने चूंकि दिखा दिया, हमें मालूम हो। और एक बात ये भी याद रहे कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम अंसारी रजी अल्लाह अन्हु और अमर बिन जमू रजी अल्लाह अन्हु अगर 45 साल के अरसे तक उनकी लाश बाकी रही तो जरूरी नहीं कि वो क़यामत तक बाकी रहे, जरूरी नहीं कि क़यामत तक बाकी रहे। उस वक्त तक वो बाकी थी, हमें उतना इल्म है, और वहां तक हम कहेंगे ये तो अंबिया और रसूल के सिलसिले में है कि क़यामत तक उनकी लाशों को मिट्टी नहीं खाती। ताहम उससे उनकी करामत जरूर साबित होती है। अल्लाह ताला ने कितने बड़े एजाज से उन्हें नवाजा और उनकी कदर मकबूल हुई। माल की अगर बाद में जन्नत की जुस्तजू में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कैसी माली कुर्बानियां दी। ये जंग तबूक का जंग की तैयारी, जी हाँ, मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमाइन लो, इसलिए कि अभी तबूक जाना है और रोमियों से मुकाबला करना है। मसाफत बड़ी सख्त गर्मी का मौसम था, गर्मी में निकलना बड़ा दुश्वार था और हथियार की किल्लत थी, इधर ग़िज़ाई अजनास की किल्लत थी, इधर बड़े रकम की जरूरत थी, बड़े हथियार की जरूरत थी, बड़ी तैयारी की जरूरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को खर्च करने पे उभारा और आपने बशारत दी कि मन जहज़ जैशल उसरति फलहुल जन्नह, मन जहज़ जैशल उसरति फलहुल जन्नह। आपने फरमाया जो शख्स जंगे तबूक के लिए हमारे फौजियों को मुसल्लह करेगा, इस वक्त अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद खलीफा सालिस खलीफा सुवम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु 10,000 दिरहम लेकर आए, 10,000 दिरहम लेकर आए और अल्लाह के नबी के हाथ में थमा दिए। दिरहम की क्या कीमत थी अंदाजा लगाओ। आधे नबवी में 1-2 दिरहम में एक बकरी आ जाया करती थी। 10,000 दिरहम लेकर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थमा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु के लाए हुए दिरहमों को अपने हाथ में लिए हुए थे, एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल कर रहे थे और फरमाए जा रहे थे मा ज़र्रब अफ़्फ़ान मा अमिल बाद हाज़ल यौम। आपने कहा उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने आज वो नेकी कर ली है, वो अमल कर लिया है, आज के बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो चाहे कर ले, अब जन्नत में जाने से उसे कोई चीज नहीं रोक सकती। इसी मौके पर मजीद माल की जरूरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ गए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से खिताब करके उभारा, उन्हें खर्च करने पे उभारा, उन्हें इंफाक की तालीम दी और कहा कि हमें बड़ी जरूरत है, इस वक्त फौजियों को मुजाहिदीन की तैयारी के लिए बड़ी जरूरत है, लोगों खर्च करो। कौन है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा? उस्मान बिन अफ़्फ़ान उठे, तिरमिज़ी की रिवायत है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और कहा अल्लाह के नबी मेरी जानिब से अल्लाह के रास्ते में 100 ऊंट में देता हूं। वो भी कैसे 100 ऊंट? ग़िज़ाई अजनास से लदे हुए 100 ऊंट में अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूं। बैठ गए। फिर आपने फरमाया कि लोगों मजीद कौन देगा? दूसरी मर्तबे भी उस्मान बिन अफ़्फ़ान उठे, दूसरी मर्तबे भी उठ के कहा अल्लाह के नबी मजीद 100 ऊंट में मेरी जानिब से देता हूं, ग़िज़ाई अजनास से लदे हुए 100 ऊंट। फिर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान किया तो तीसरी मर्तबे भी उस्मान बिन अफ़्फ़ान उठे और तीसरी मर्तबे भी उन्होंने मजीद 100 ऊंट ग़िज़ाई अजनास से लदे हुए मुजाहिदीन के लिए वक्फ किए कि अल्लाह के नबी ये ग़िज़ाई अजनास से लदे हुए
اونٹ 300 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہوئے تمام صحابہ کے مجمع کے سامنے پھر ایک اور مرتبہ شہادت دی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حق میں کہ آج عثمان نے وہ نیکی کر لی ہے کہ آج کے بعد عثمان بن عفان جو کرنا ہے کر لے, جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی. بھائیو, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو دنیا کماتے تھے دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے, محنت کرتے تھے دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے, مشقت بڑے کام کرتے تھے دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے. بخاری شریف کی روایت ہے جب وہ آیتیں نازل ہوئی قرآن میں جو خرچ کرنے کی تعلیم دے رہی تھی, اللہ کے راستے میں انفاق کی تعلیم دے رہی تھی, غریبوں کو دینے کی تعلیم دے رہی تھی, کچھ صحابہ ایسے تھے جو خود غریب تھے, خود نادار تھے, خود کنگال تھے, لیکن انفاق کی تعلیم دی گئی, خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی تو ان صحابہ نے کیا کیا, وہ مدینے کے مارکیٹ جایا کرتے تھے, مدینے کے بازار جایا کرتے تھے اور بازار جا کر مزدوروں کی طرح سے موٹے ڈھویا کرتے تھے, لوگوں کا بوجھ ڈھویا کرتے تھے اور جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس کو لا کے اللہ کے راستے میں غریبوں پہ خرچ کیا کرتے تھے. دیکھو کمانے جا رہے ہیں, جاتے ہوئے نیت کیا ہے, جاتے ہوئے نیت یہ ہے اب جو بھی آمدنی ہوگی اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا ہے, غریبوں کو دینا ہے, خود غریب ہے اور اللہ کے راستے میں دینے اور خرچ کرنے کا یہ جذبہ. یہ ایسی مثالیں ہیں, یہ ایسے نادر نمونے ہیں کہ جو صرف اور صرف ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملیں گے. آسمان سے وحی نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, وہی نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ اس وقت تک تم حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. جنت چاہتے ہو تو اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ہم خرچ ضرور کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کون کتنے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں پسندیدہ چیز کو دیتے ہوں. ہم غریب کو کھلاتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, کب دیتے ہیں, گھر والے سب کھا کر جب بچ جاتا ہے, کھانا سڑ جاتا ہے, وہ کھانا اٹھا کے دیتے ہیں. تازہ پکا ہوا کھانا دینے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. کپڑا ہم پہنتے ہیں, پہن کر پوری طرح سے بوسیدہ کر دیتے ہیں اور بوسیدہ ہونے کے بعد ہم غریب کو دیتے ہیں. نیا کپڑا غریب کو سلانے کی توفیق نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے نیکی, اعلیٰ نیکی اور حقیقی نیکی یہ ہے جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر دیں وہ چیز اللہ کے راستے میں دیں. یہ آیت جب نازل ہوئی صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنا پسندیدہ مال مانگا ہے, اپنا پسندیدہ مال اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے. اے اللہ کے نبی, میرے باغیچوں میں بیروحا کا جو باغیچہ ہے, بیروحا یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا باغیچہ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کھجور کھایا کرتے تھے, پانی پیا کرتے تھے. عموماً ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی گواہ رہیے, آج میرا سب سے پسندیدہ مال جو بیروحا ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں. بھائیو غور کریں, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنت کے لیے کتنی بھاری قیمت چکائی ہے, اپنی جان کی شکل میں, اپنے مال کی شکل میں اور اپنے بچوں اہل اولاد کی محبت کی قربانی کی شکل میں. واقعتاً یہ دنیا آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ نہیں, یہ دنیا ارمانوں کی تکمیل کی جگہ نہیں, یہ دنیا اپنی ہر خواہش کو پوری کرنے کی جگہ نہیں, یہ دنیا آرزوؤں کی قربانی دینے کی جگہ ہے, یہ دنیا خواہشات کی قربانی دینے کی جگہ ہے, یہ دنیا اپنی ارمانوں کی قربانی دینے کی جگہ ہے. اپنی ہر آرزو پوری کرنے کی سوچ, اپنی ہر تمنا پوری کرنے کی سوچ, اپنی ہر خواہش اس دنیا میں پوری کرنے کی سوچ, یہ کافرانہ سوچ ہے. مومن اس دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ اس کی بہت ساری تمنائیں باقی رہتی ہیں, اس کی آرزویں باقی رہتی ہیں, اس کی خواہشات کی بھوک باقی رہتی ہے, اور مومن اپنی یہ بھوک مٹاتا ہے کہاں, جنت میں جا کر. اس لیے قرآن مجید نے کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا.
کل قیامت کے روز کافروں کو جب جہنم پہ پیش کیا جائے گا، کافروں کو جب جہنم آگ پر پیش کیا جائے گا، کافروں سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا میں لوٹ لی، تم نے اپنے سارے مزے دنیا میں لوٹ لیے، ہر طرح کا آرام دنیا میں لوٹ لیا، ہر طرح کا چین تم نے دنیا میں کر لیا، آج تمہارے لیے ہمارے پاس عذاب کے سوا کچھ نہیں، آج تمہارے لیے ہمارے پاس عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ ایک مومن آخرت کی خاطر، آخرت کی خاطر، جنت کی خاطر یہاں وہ بڑی محنت کرتا ہے، وہاں پانے کے لیے یہاں کھونا پڑے گا، وہاں وہی شخص پائے گا جو یہاں کھونے کا حوصلہ رکھتا ہو، جو یہاں گما کر جائے گا وہاں وہ کمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت، دنیا کی حیثیت کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں میں۔ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو جو کہ دنیا کا سب سے آرام پسند شخص، جس کی زندگی بڑے چین میں گزری ہوگی، سکون میں گزری ہوگی، عالیشان بنگلوں میں رہا ہوگا، اور تکلیف کیا چیز ہے، غم کیا چیز ہے، ٹینشن کیا چیز ہے اسے کوئی خبر نہ ہوگی، پوری انسانی تاریخ کا سب سے مالدار ترین شخص اور سب سے آرام پسند شخص، اس کو لایا جائے گا کل قیامت کے دن، اور لا کر ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے جہنم میں ڈبو کر اٹھایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا جانتا ہے آرام کسے کہتے ہیں، جانتا ہے سکون کسے کہتے ہیں، جانتا ہے کہ راحت کسے کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ کی تکلیف نے دنیا کی ساری راحت بھلا دی ہوگی، وہ کہے گا پروردگارا مجھے نہیں معلوم کہ آرام کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ راحت کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ چین اور سکون کس چڑیا کا نام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک مومن لایا جائے گا جو پوری انسانی تاریخ کا سب سے پریشان حال مومن تھا، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار تھا، لیکن اس کی زندگی حادثات میں گزری، پریشانیوں میں گزری، ٹینشنوں میں گزری، آفتوں میں گزری، دنیا کا سب سے زیادہ ستایا ہوا انسان، دنیا کا سب سے پریشان حال انسان مومن لایا جائے گا، اور ایک سیکنڈ کے لیے جنت کی سیر کرائی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تو جانتا ہے تکلیف کسے کہتے ہیں، مصیبت کسے کہتے ہیں، آفت کسے کہتے ہیں، اور ٹینشن کسے کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ کی جنت کی سیر دنیا کی ہر قسم کی تکلیف کو بھلا دے گی، وہ کہے گا پروردگارا ایسی نعمتوں میں خود کو محسوس کر رہا ہوں کہ تکلیف کسے کہتے ہیں، مصیبت کس چڑیا کا نام ہے، مجھے کوئی خبر نہیں۔ تو بھائیوں کتنی بڑی نادانی ہوگی، کتنی بڑی نادانی ہوگی کہ کوئی انسان اس دنیا کے لیے، جو دنیا ہے فانی ہے، یہاں کی ہر نعمت فانی ہے، یہاں کی ہر نعمت وقتی ہے، یہاں کی ہر نعمت عارضی ہے، یہاں کی ہر نعمت وقتی ہے، اس دنیا کے لیے اس آخرت کو دبا کر لے جو آخرت کے دائمی ہے، جو آخرت کے ہمیشہ رہنے والی ہے، جو آخرت کے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، قرآن نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسانوں تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہارے جینے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ تم دنیاوی زندگی کے متوالے ہو، تم دنیاوی زندگی کے عاشق ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لہذا بھائیو یہ دنیا دی گئی آخرت کمانے کے لیے، جنت کمانے کے لیے، کامیاب زندگی وہ ہے جو جنت کی طلب میں لگائی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کا طرز زندگی یہ بتاتا تھا کہ وہ جی رہے ہیں جنت کے لیے، وہ محنت کر رہے ہیں جنت کے لیے، وہ شب و روز ان کے گزر رہے ہیں جنت کے لیے، اور آج ہم دنیا کے اس طرح سے عاشق بنے ہوئے ہیں، دنیا کے اس طرح متوالے بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے سامنے صرف دنیا ہی ہے، اور ہم صبح سے شام تک دنیا کہا کرتے ہیں، آخرت ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یاد رکھنا آخرت فراموشی کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی ناکام زندگی ہے، نامراد زندگی ہے، بھلے سے انسان آخرت کو بھول کر کتنا لکھ پتی ارب پتی کیوں نہ بن جائے، کتنا بڑا عہدیدار اور منصبدار کیوں نہ بن جائے، ناکام ہے زندگی، وہ فیل ہے، وہ زندگی ہے، وہ نامراد ہے ایسا شخص۔ رب العالمین
العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جنت کے سائے میں گزارا کریں، ہم جنت کی خاطر جئیں، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جئیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔